السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے نواز شریف کو اس ملک پر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے اور قانون و آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس پر سائرہ بانو بھی میدان میں آ گئی اور انہوں نے پی ٹی آئی پر ہونے والی زیادتیاں کھل کر بیان کر دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھلا ایک تو تحریک انصاف کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اور دوسری جو مزمل صاحب نے کچھ باتیں کی کہ انہوں نے آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے، تو اب اگر بھلا نہیں ملتا تو ان کو زیادہ گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آپ میرا بلڈ پریشر بڑھانے کا منورنجن ضرور کرتے ہیں مزمل صاحب، نون لکھ کے نہیں وہ آئین کی بات کر رہے تھے۔ اچھا آئین کون سا؟ ہمارے ملک میں آئین ہے یہ جو پچھلے 16 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے؟ نہیں سر، ویسے بھی آئین کی کتاب میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ ایک بتا دیجئے تاکہ میرے دل کو بھی سکون آ جائے کہ یہ آئین کی کتاب کے مطابق وہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر عوام کے حقوق پر آتے ہیں تو وہ بالکل اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے اپنی مرضی سے آئین اور ایک پتہ نہیں کتاب چھاپ دی ہے اور اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ پچھلے 16 ماہ میں دیکھیں کہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتیں اس ملک کی باغ ڈور سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم سب لوگوں کو اس چیزوں میں الجھایا ہوا ہے کہ یہ بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کورٹ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی برا لگنا شروع ہوتا ہے تو ہماری ہند کو میں مثال ہے کہ اس کی بھی کا لگتی ہے، تو بات پھر وہی مقبولیت، قبولیت اور مظلومیت، اب ایک اور آپ کر لیجئے کہ ان تین کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ اگر قبول ہیں تو آپ کے لیے آئین، قانون، ساری چیزوں میں سے شک اور سب سکون نکل آتے ہیں۔ اگر آپ قبول نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہٹی پہ بیٹھا ہوا ماجا بھی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی سنوائی ہو جاتی ہے اور فوراً آپ کا کیس سمپل جاتا ہے کہ یہ اس پہ سنا جائے گا۔ تو یہی ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اگر آج وہ کسی کی آنکھ کے تارے ہیں تو دوسرے اطراف اس میں سائرہ بانو صاحبہ آپ تو دیکھیں نا، معاملہ عدالت میں چلا گیا، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے کل یہ معاملہ آئے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلہ مل جاتا ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ اور دیگر جماعتیں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ تنقید کر سکیں، کیونکہ قاضی صاحب کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، پہلے جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے اوپر تو وہ تنقید کرتے تھے، لیکن اب تو کسی کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ اگر اب بلہ مل جاتا ہے تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی تنقید کی جائے گی؟ تو صاحب ہم تو وہ شکووں والی قوم ہے، ہمارے تو مثالیں بھی ویسی ہیں کہ آج تک گھومتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، تو اگر بلہ ملنے سے ایک پارٹی خوش ہوگی تو دوسروں کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ سارا ہوگا۔ باقی عدالتوں کا توہین عدالت کا لگ جائے، ہماری عدالتیں ہیں، سپریم ہیں، وہ اور بات ہے کہ میں سویا سپریم آئل یوز کرتی ہوں، اور اگر ایسا ہوتا تو 139 نمبر نہ ہوتا، 55,000 کیسز پینڈنگ نہ ہوتے، اور ایک بابا یہ نہ کہتا کسی پولیس والے کو کہ جا اللہ تنو تھانے دار لگوائے کہ تم نے 12 سال پہلے کہا تھا 5,000 روپے دو، معاملہ یہی نپٹا دیتا ہوں۔ 12 سال بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا اور آج ہم ذوالفقار شہید بھٹو کا کیس کھول کے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں راکھ نہ کورید رہے ہوتے، اور آج جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کو دوبارہ سے زندہ نہ کر رہے ہوتے کہ ہاں جی مشرف صاحب نے وہ یہ جو آئین سے غداری کی تھی، اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اور یہ صرف ایک نہیں ہے، اگر پیچھے آپ بہت چلے جائیں، کمیشنز کی رپورٹس بھی دیکھ لیں تو یہ ساری جو بنیاد کی جو اینٹ ہے وہی غلط لگی ہوئی ہے۔ تو اب ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو بیسک چیزیں ہیں وہیں سے غلطی ہوئی ہے، تو اب بیٹھ کے آپ یا میں سر پیٹے آئین میں یہ ہے، قانون میں یہ ہے، اور اس ایک پارٹی وہ پارٹی، ہم اندھے ہیں۔ ایک بندہ جو کیا کہتے ہیں جو کنوکٹڈ تھے، جو علاج کے لیے گئے، علاج نہیں ہوا، سارا کچھ ہوا، آپ نے ہم سب نے دیکھا کہ عدالتیں اٹھ کے ایئرپورٹ پہ چلی گئی۔ کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ ابھی میں نے کوئی کلپ دیکھا تھا کہ اس میں یہی کہا تھا کہ سارے مخالفین کو ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیاں چلوا دیں، پھر دل ٹھنڈا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس کو عوام زیادہ ووٹ دیں گے وہی وزیر اعظم بنے، تو اس میں اس وقت تک تو یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یہ مذاق کیا آپ نے؟ نہیں، میں دیکھیں ٹی وی پہ سنجیدہ پروگرام ہے یہ۔ اگر آپ غریدہ کے سروے میں جا رہے ہیں پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ہم تو عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میں اس وقت یہاں گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے، بھی ہے اور لائٹ نہیں ہے، اور سولر بھی صحیح کام نہیں کر رہا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے سارا کچھ، کہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر لائٹ بھی صحیح طریقے سے دینے کے قابل نہیں ہے، یہاں پر بیٹھ کے بھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہ یہاں پر بھی لوگوں کو شعور آیا ہوا ہے
कही था कि इलेक्शन साफ है अभी। मैंने कहा नहीं अभी कि साफ होंगे या नहीं होंगे, क्या पता मकबूलियत हो, कोई किसी की आंख का तारा हो, राज दुलारा हो, किसी ने ऐसे करना हो दिल पे पत्थर हाथ रख के कि हम इस मुल्क में पैदा हो गए, साड़ी गलती हो गई कि हमने जो सौहार्दों जैसी जिनको ताकत चाहिए थी हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ दिया। ये जैसे मैंने बोला कि हमने वो सौहार्दों की ताकत देनी थी जिस खानदान ने, हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ा, ये हमारी गलती है, हम माफी मांगे और ये सारा कुछ करें। नहीं, जो अवाम की जो मकबूलियत, आप साफ शफाफ इलेक्शन एक मुल्क में वो नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े गन्ने खान है और आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला, मैं तो एक तिफले मकतब हूँ, जुमा 8 दिन हुए मुझे तो कोई दे भी तो मैं ना लूं। ठीक है। अच्छा सायरा बानो साहिबा, क्या बिलावल साहब बन सकते हैं वजीर आजम? उनकी जमात भी ऑब्वियसली वो कहती है सिंध में हमारा इतना मैंडेट है, दीगर जगहों से भी मैंडेट लेंगे, तो उसमें आपको लग रहा है कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है? पता नहीं सर, और साहब उन्होंने थोड़ा सा किया था, कोशिश की थी, फिर राव अनवार का इंटरव्यू आ गया। यानी कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर एक पुलिस वाला बैठकर सारी करप्शन की दास्तान सुना रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे पता है कि वो कान मरोड़ने के लिए सुनाई गई है कि बेटा तेरी करप्शन बताई है तो इसको साबित भी बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए खामोश। तो अपना अपना चूरन बेच रहे हैं कि ये हमारी हलीम ज्यादा मजेदार है और हमारी बिरयानी में ज्यादा मसाले हैं, बाकी हंस पार्लियामेंट बनेगी। एक अगर ये सोच रहे कि एक पार्टी को 50-55 सीट्स मिलेंगी, तो दूसरा ये सोच रहा है कि उससे बढ़ के मैं 60-62 ले लूं ताकि वजीर आजम का हकदार मैं हूं। बाकी इस मुल्क को पहुंचाने वालों ने ऐसे कर दिया है। जमहूरियत अगर आप लाइव प्रोग्राम में ना करें तो कौन सी जमहूरियत, आमरीयत के साए में बनी हुई जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत। नाज़रीन, सायरा बानो वो वाहिद पार्लियामेंटेरियन है जब इनके साथ कोई भी नहीं था। इस अकेली खातून ने पूरी इम्पोर्टेड सरकार और इम्पोर्टेड वजीर आजम का डट कर मुकाबला किया और इनको पार्लियामेंट में चने चबवा कर रख दिए। आप सब जानते हैं नाज़रीन के सायरा बानो ने हमेशा कानून और आइन की बात की है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करतूतें गिनवाती रही हैं। जब इनसे सवाल किया गया कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस नहीं दिया जा रहा, इस पर सायरा बानो का कहना था कि इस वक्त मुल्क में कानून और आइन है ही नहीं और निगरान हुकूमतें इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत हैं। जब मुल्क में कानून और आइन की हर तरफ धज्जियां बिखेरी जा रही हैं तो फिर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, जब से नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करने का आगाज हुआ था, सायरा बानो शुरू से एक ही बात करती आ रही हैं कि इस मुल्क में मकबूलियत नहीं कबूलियत देखी जाती है। सिर्फ ये देखा जाता है कि ताकतवर लोगों का कौन लाडला है, कौन इन्हें कबूल है। नाज़रीन, इस वक्त नवाज शरीफ चापलूसी करता है और ताकतवर लोगों के बूट पॉलिश करता है और इनका भाई शहबाज शरीफ ताकतवर लोगों की आंखों का तारा बन बैठा है। लिहाजा इन दोनों भाइयों ने चापलूसी करने की हदें पार कर रखी हैं। इसी वजह से ये मुल्क का पैसा लूट कर, करप्शन करके और इतने जराइम करके आज भी ताकतवर लोगों के लाडले ही हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान है जिन्होंने मुल्क को कौम के लिए स्टैंड लिया, अंदरूनी और बैरूनी ताकतवर लोगों के बूट पॉलिश नहीं किए, चापलूसी नहीं की, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। ना इस मुल्क में इस वक्त कानून और आइन है, ना ही इंसाफ की बहाली है। लिहाजा इस वक्त वाहिद पाकिस्तान की अदलिया से उम्मीद है कि वो कानून और आइन की बहाली को यकीनी बनाए और पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला करे और इस पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।